بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہگاریں تو آمرزگار، تو نیکو کاری و ماں بد کردائیں، جرم بے اندازہ بے حد کردائیں، چوریوں چاریوں استغفار، بخشے شالا رب غفار، گندی عادت گندڑے فعلوں، توبہ توبہ لکھ لکھ وار، کر کر یاد گناہ پرانے، پٹ پٹ رواں زارو زار، میں مسکین فرید ہاں تیڑا، تے بن کون اتارے پار۔ برادران اسلام، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید عید الفطر اور دوسری عید جمعۃ المبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح دو عیدیں جمع ہوئی تھی۔ سرکار نے عید الفطر کا خطبہ دیا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لوگ تو جمعہ پڑھیں گے یعنی عید کے بعد، البتہ باقی جو دور سے لوگ آئے انہیں اختیار دیا، تم آنا چاہو تو آ جانا، نہ آ سکو تو نہ آنا۔ برکتیں اور رحمتیں ظاہر ہے جیسے عید الفطر بے مثل بے مثال برکتوں اور رحمتوں کی نوید اور پیغام لاتا ہے۔ یہ جمعہ جو ہے اس کے بارے میں بھی سرکار کا فرمان ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعۃ المبارک جو ہے یہ مومنین کے لیے عید ہے۔ الحمدللہ، میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں توبہ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی، کیونکہ ہمارا اور حضور کی اس امت کا سب سے بڑا آسرا توبہ ہے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلی امتیں خوش قسمت تھی، جب کوئی گناہ کرتا تھا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، جب کوئی گناہ کرتا تھا تو فوراً اس کی انہیں سزا مل جاتی تھی، آگے کی سزا سے وہ بچ جاتے تھے، گناہ معاف ہو جاتا تھا۔ اگر کڑی سزا ملتی تھی تو جس عضو سے، جس جسم کے حصے سے وہ گناہ کرتے تھے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا، وہ معذور تو ہو جاتے تھے لیکن غلطی ان کی معاف ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ فرشتے لکھ دیتے تھے، چوکھٹ پہ۔ رسوائی تو ہوتی تھی کہ ہر آنے جانے والا پڑھتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس رسوائی اور ذلت کے نتیجے میں انہیں معافی مل جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے افسردگی،
افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، دکھی دل کے ساتھ حضور کو کہا یا رسول اللہ، وہ تو خوش قسمت تھے۔ اب ہم اگر غلطی کرتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم تو وہ گناہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ غلطی ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ان کی تو لکھ دی جاتی تھی، دروازے پہ ماتھے پہ سزا مل جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کو بھی یہ سن کر تکلیف ہوئی۔ کہتے تو ٹھیک ہے کہ گناہ انسان کے ساتھ ہی چلا جائے وہ تو اسی سے پکڑا جائے گا۔ اب نبی پاک کے دل میں آئی کہ کاش کہ میرا مالک، میرا رب میری امت کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا فرمائے۔ بس حضور کے دماغ میں یہ بات آئی اور اللہ پاک نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا کہ میرے محبوب رنجیدہ نہ ہو، دکھی دل نہ ہو۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو بہت ہی بڑا گناہ کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو انہیں ہاتھ کاٹنے کی یا وہ جسم کا حصہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہم ان کے دروازے پر لکھیں گے، نہ ان کے ماتھے پر لکھیں گے کہ یہ رسوا ہو جائیں، اشتہار بن کے پھریں بازاروں میں۔ فرمایا ان کو بتا یہ پہلا کام یہ کریں، ذکر اللہ، اس گناہ کی بخشش کے لیے علاج یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں۔ دوسرا کام یہ کریں فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اب یہ دو کام یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بغیر ہاتھ پاؤں کاٹے، بغیر ان کو ذلیل و رسوا کیے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اب تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے سوچے کہ کتنا بڑی مہربانی ہے کہ اس ذلت سے اگر آپ کے یا میرے ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، فلاں یہ گناہ کرتا ہے، اب ہر گھر والے الگ دیکھیں گے، باہر والے الگ دیکھیں گے، کب تک بندہ منہ چھپا کے پھرے گا؟ منہ چھپا کے پھرے گا، دروازے پہ لکھا جائے گا، اور مٹانے سے بھی نہیں مٹتا کہ بندے کا لکھا نہیں ہے، رب کا لکھا ہے، وہ مٹے گا کیسے؟ اب فرمایا یہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ماتھے پہ لکھ دیا گیا۔ اب وہ مٹتا کب؟ جب گناہ کرنے والے کا وہ عضو، وہ جسم کا حصہ کاٹ دیا جاتا، پھر جا کے وہ مٹتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کی دل میں جو پریشانی تھی، حضور کے صحابہ کرام کو جو یہ تکلیف لاحق ہوئی کہ وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے، پچھلی امت کے لوگ، ادھر گناہ کیا، ادھر ماتھے پہ لکھا گیا، پتہ چل گیا اس نے یہ گناہ کیا، رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اب جا کے اللہ کے نبی کو جو بھی اس وقت نبی انہیں بتایا، اب حکم یہ ہوا کہ اس نے یہ گناہ ہاتھ سے کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، انگلی سے کیا انگلی کاٹو، پاؤں سے کیا ہے پاؤں کاٹو، یہاں تک کہ آنکھ سے گناہ کیا ہے تو آنکھ نکال دو۔ اب اتنا بڑی سختی، لیکن آگے کی جو سختی کیونکہ انہیں پتہ تھی کہ اس کا کوئی حساب جب دینا پڑے گا تو کوئی اس کے پاس حساب کی شکل ہی نہیں ہے کسی بندے کے پاس۔ وہ کہتے تھے دنیا میں سہ لو، آخرت اللہ معاف فرما دے، وہ بہتر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے آیت کا کہا کہ حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب آپ اپنے صحابہ کو تسلی دیں کہ نہ جسم کاٹیں گے، نہ عضو کاٹیں گے، نہ ان کے بند کو کاٹیں گے، نہ انہیں ذلیل کریں گے، نہ رسوا کریں گے، بس کیا کرنا ہے؟ فرمایا انہیں کہو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فاحش کہتے ہیں بہت برے گناہ کو، بہت بڑے گناہ کو، فرمایا بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اور ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کرنا بھی بڑے گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ۔ فرمایا تین کام کرنے ہیں۔ پہلا
کام ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. پہلا کام یہ کریں گے بخشش کا دروازہ کھل جائے. فاستغفروا لذنوبہم، دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے اپنے گناہ کی استغفار کریں. استغفار کا مطلب ہے اللہ سے گناہ کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جوری پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. اگر رو نہیں سکتے رونے والی شکل بنائیں. فرمایا کہ جب اس منزل پہ بندہ آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنا قریب آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمانے لگتا ہے کہ من یغفر الذنوب، اب یہ معافیاں مانگ رہا ہے، میں نہیں معاف کروں گا تو من یغفر الذنوب، کون معاف کرے؟ یعنی اب خود ہی رحمت والا رحمت برسانے لگا، خود ہی بندے کو عذر معذرت کا راہ دینے لگا ہے کہ من یغفر الذنوب، اگر میں اسے معاف نہ کروں تو کون اسے معاف کرے گا؟ فرمایا الا اللہ، معاف تو میں نہیں کرنا. جب اس نے اتنا کہہ دیا تو راستہ مغفرت کا، بخشش کا کھل گیا. آگے کہا کہ ولم یصروا، لیکن میرے اس گناہگار کو چاہیے، گناہ تو اس نے کر لیا ہے، اب گناہ پر ضد نہ کرے. عموماً بندے ایک تو غلطی کرتے ہیں، اوپر غلطی پہ اکڑ بھی جاتے ہیں، اڑ بھی جاتے ہیں، اڑنی بڑھ کے بعض ہوگا تو لڑ بھی جاتے ہیں. تو ایک تو نالے چورتے نالے، ایک گناہ کر لیا، اوپر گناہ کے اوپر چھاتی تاڑ کے کر میں نے ٹھیک کیا ہے. ایسا کرے گا تو چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جائے، کیونکہ کسی گناہ پہ اکڑنے سے، اڑنے سے، لڑنے سے، ضد کرنے سے، اصرار جس گناہ پر کیا جائے وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. حضور بھی یہی ہے نا کہ ایک بندہ غلطی کرے، اوپر سے آگے سے دھانس جمائے، دھاندلی جمع کرے، تو اگلا کہتا ہے پہلے تو یہ ایک لگتی تھی دفعہ، دوسری بھی لگے گی، کارے سرکار میں مداخلت یہ بھی لگے گی. وہ اور کرتا ہے، وہ تیسری دفعہ لگا دیتے. تو فرمایا ولم یصروا، فرمایا گناہ کیا ہے معافی مانگ، اور جب تم معافی مانگے گا تو میں خود بولوں گا، میں معاف نہ کروں تو کدھر جائے. لیکن اگر اصرار کیا تو چھوٹا گناہ بھی کبھی صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن جب بندہ غلطی ہو گئی اور اس کے ذہن میں ندامت آئی، کوئی آنسو نکل پڑا، یا اس نے کہہ دیا میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو بڑا گناہ پہلے چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اب اس نے راستے بتائے 3 کہ اگر کسی سے گناہ ہو تو پہلا کام کرے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. اب اس کے یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا ہم اگر وضو کیا ہم نے تو یہ خالی ہم نے وضو نہیں کیا، ہم نے اللہ کو یاد کیا، یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے. جب ہم اپنے گھر سے چلے تو یہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ذکر کریں گے ذکر ہوگا نا. جب ہم اپنے گھر سے چلے، گاڑی میں بیٹھے، سواری پہ بیٹھے یا پیدل چلے، یہ ہمارا راستے کو قطع کرنا، طے کرنا بھی ذکر خدا ہے، یہ ہمارا ذکر ہے. اور یہاں تک کہ جس وقت ہم یہاں آئے، پھر اگر مسجد ہے تو ہم مسجد کی سیڑھی پر چڑھے، یہ بھی ذکر ہے. فرق صرف اتنا ہے، ایک پاؤں کا ذکر ہے، ایک ہاتھ کا ذکر ہے، ایک دماغ کا ذکر ہے، ایک آنکھ کا ذکر ہے، ایک کان کا ذکر ہے، ایک زبان کا ذکر ہے. بندے کا پورا وجود اللہ کا ذاکر ہے. یہ اعضاء ہے جو ہمارے جسم کے، جب ہم ظاہری طور پر اپنے رب کی طرف چلتے ہیں تو ہمارا ایک ایک بند اللہ کا ذاکر ہوتا ہے. ہم خدا کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. تو فرمایا پہلا کام غلطی کے بعد یہ ہے کہ میرا بندہ کرے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. یہاں تک کہ اگر بیٹا باپ کا جوتا اٹھا کر اس کے سامنے رکھے تو یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے.
اگر ماں کے سامنے بیٹے نے پانی اٹھا کے پیش کیا تو یہ بھی ذکر خدا میں شامل ہے. اگر عورت نے اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لیے روٹی پکائی ہے تو یہ خدمت بھی ذکر میں شامل ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ذکر یہ مصلی بچھا کے ذکر ہوتا ہے نا، چلتے ہوئے بھی ذکر ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ذکر ہوتا ہے، کام کاج میں بھی ذکر ہوتا ہے. اس لیے جو عورت اپنے بچوں کے لیے خاندان کے لیے روٹی پکا رہی ہوتی ہے وہ محض روٹی نہیں پکا رہی، اپنے خاندان کی خدمت نہیں کر رہی ہے، بلکہ بعض اوقات مصلی والا اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جو روٹی پکانے والا پہنچ جاتا ہے. کیونکہ جو مصلی پہ بیٹھا ہے یہ صرف اپنی خیر مانگ رہا ہے، صرف اپنی اچھائی کے لیے لگا ہے. لیکن جو آگ کے سامنے عورت کھڑی ہے یا مرد روٹی پکا رہا ہے یا سالن پکا رہا ہے وہ اللہ کی خلق کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اولاد بھی مخلوق خدا ہے، خاوند کے لیے روٹی پکاتی ہے وہ مخلوق خدا ہے. مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ آپ کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ جو یہ گھر میں کبھی جھاڑو لگایا، کبھی روٹی پکائی اور آگ کے سامنے بیٹھ کے کبھی چولہا جلایا یا جس بھی انداز میں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، آپ کی تہجد کی نماز بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہے. یہ گھر والوں کو بتانا چاہیے، انہیں حوصلہ دینا چاہیے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ہمشیرہ تھی، وہ لنگر میں روٹی پکاتی تھی. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. بہت عرصہ گزر گیا، ایک دن بہن رو پڑی. اس نے کہا شمس الدین تم نے تو ساری عمر روٹھے رب کو منایا، عبادت کی اللہ کی، اور میری عمر تو چولہے کے سامنے گزر گئی، میں نے تو کوئی عبادت نہیں کی رب کی. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کہا میری بہن میرے ساتھ سودا کر، جو میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے وہ تو لے لے، اور جو تو نے چولہے پہ بیٹھ کے روٹی پکائی ہے اس کا ثواب مجھے دے دے، مجھے منظور ہے. اب انہوں نے انہیں کہا میری بہن یہ جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہما وقت کمر بستہ ہو کر آگ کے شعلوں کے آگے بیٹھ کر روٹی سالن پکاتی ہے، شمس الدین سیالوی کی تہجدیں اس کے آگے بالکل ہیچ ہیں. فرمایا روز محشر تو مجھ سے آگے ہوگی، تیرا بھائی تیرے پیچھے ہوگا. اس لیے گھروں کے اندر اگر نیت یہی ہو، کیونکہ معاملے سارے نیت پہ، اس لیے ذکر میں صرف یہ زبان کا ہی ذکر شامل نہیں، یہ سارا ذکر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نیت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. اور رب تعالیٰ ڈائریکٹ سیدھا نہیں ملتا، رب بھی بندوں سے ہو کے ملتا ہے. یہ اصول ہے، رب بندوں سے ہو کے ملتا ہے. فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. اب بندہ پریشان ہو جائے گا، پاؤں سے زمین نکل جائے گی، میرے مالک تو اب بیمار. اب وہ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، اور اگر بالفرض مجھے ایسا پتا چلتا تو میں تو تیری بارگاہ میں اپنا سر خم کر دیتا، میں اپنی جان لگا دیتا. تو اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی تیمارداری کو جاتا تو مجھے وہیں پاتا. پھر ایک بندہ آئے گا، اللہ اسے فرمائے گا میں بھوکا تھا اور میں تیرے در آیا، تو نے مجھے کھانے نہیں کھلایا. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو اس وصف سے پاک ہے، اگر تو میرے در پہ آتا یا تجھے بھوک لگتی میں تو سارا مال اپنا گھر کا تیرے بارگاہ میں پیش کر دیتا.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا ایک بندہ تھا، اس نے تجھے کھانا طلب کیا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے تو وہیں پاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک سے پاک ہے، اللہ کپڑے مانگنے سے پاک ہے کہ ایک کو کہے گا کہ میں نے تجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا مانگا، تو نے کپڑا ہی نہ دیا، وہ کہے گا میرے اللہ اگر تو مانگتا، میری اوقات تھی، میری حیثیت تھی کہ میں تیری بارگاہ کے سامنے سرتابی کرتا، انکار کرتا۔ اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ تھا جسے کپڑے کی ضرورت تھی، تو اسے کپڑا پہناتا مجھے وہیں پاتا۔ اب اس ساری حدیث کے بعد نتیجہ یہ فرمایا یاد رکھو تم کھلاتے بندوں کو ہو لیکن راضی رب ہوتا ہے، پیتا بندہ ہے، رب نہیں پیتا۔ رب تعالیٰ قربانی تم کرتے ہو تو رب کو نہ بکرا پہنچتا ہے نہ بکرے کی چمڑی، رب تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، رب تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی حالت اور کیفیت پہ نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اس پوری حدیث کا نچوڑ یہ دیا، فرمایا کہ رب تعالیٰ یوں سیدھا نہیں ملتا، رب ملتا ہے اپنے، اب بھوکے کو کھانا کھلایا رب ادھر سے ملا، اگر کسی کو کپڑا پہنایا رب ادھر سے ملا، اگر کسی کا آنسو پوچھا رب ادھر سے ملا، رب ملتا ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے یہاں یا وہاں، وہ ملتا ہے اپنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے اللہ تو کہاں ملے گا، میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، رب نے فرمایا موسیٰ مجھے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، مجھے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، تو مسجد کی صفوں پہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو ممبر و محراب پہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو مندر میں مجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے نہ۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا روم وہ کہتے ہیں من نہ گنجم در زمین و آسمان، میں آسمان اور زمین کی وسعت میں نہیں سماتا، میں سماتا ہوں تو بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل میں سماتا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز۔ اس دل کے آئینے کو تو چھپا چھپا کے نہ رکھ، اسے بچا بچا کے نہ رکھ۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ثابت رہے تو قیمتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں بلکہ اکثر چیزیں اگر پلیٹ لے آؤ 600 روپے کی، 600 کی ہے، ٹوٹ گئی تو ٹکے کی نہ رہی، گلاس لیا 300 روپے کا، ثابت ہے تو 300، ٹوٹ گیا تو ٹکے گا نہیں۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے وہ سلامت اور ثابت رہے، دل کی قیمت تب لگتی ہے جب یہ ٹوٹ جائے۔ یہ واحد ایک ظرف ہے جو قیمتی ہوتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے جب، اسی لیے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں یہ قیمتی کب ہوتا ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے کہا مجھے ڈھونڈنا ہے تو کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، میں تجھے وہاں ملوں۔ ندیم صاحب پانی لانا۔ اس لیے اللہ تعالی بندوں سے اب صدقہ فطر ہم بندے کو دیتے ہیں، اب رب کو ہم نہیں دیتے۔ اگر ہم زکات دیتے ہیں تو بندے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اسے صرف بھی بندہ کرتا ہے، لیکن رضا کس کی ملتی ہے؟ اللہ کی۔ جتنی بھی ہمارے اعمال ہیں بندے کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ درود پاک۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اصل میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ بندہ بندے کی خدمت میں اگر لگا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا دے دے آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ساری دنیا آپ کی آغوش میں جھولی میں ڈال دے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ساری دنیا اگر رب مجھے دے دے میں ساری دنیا کو روٹی بنا کے مخلوق کو کھلا دوں۔ یعنی انہوں نے اشارہ یہ دیا کہ میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت یہ جو صوفیاء کرام نے مخلوق خدا کو اللہ کے قریب کیا ہے، تو وہ صرف میری طرح تقریریں سنا کے نہیں کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے، ایک ہندو عورت گھڑا پانی کا خالی گھڑا اٹھائے، وہ دریا اپنا کے کنارے رہتی تھی اور دریا سے ہٹ کر کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام نے اسے بلایا، بی بی یہ دریا کے کنارے رہتی ہے اور ساری دنیا اس وہ جمنا سے پانی لینے آتی ہے کہ اس کا پانی بھوک بڑھاتا ہے، پیٹ کے لیے اچھا ہے، اور تو اس خالص پانی، اس بھوک بڑھانے والے پانی کو چھوڑ کر تو اس کنویں کے پانی کو لینے جا رہی ہے، کیوں؟ اس نے سر جھکا لیا، اس نے کہا کہ یہ جو دریا کا پانی ہے، یہ جو لوگ پیتے ہیں ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے، روٹی جلدی ہضم کرتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، اور میں غریب ہوں، میرے یہ بچے ہیں، اگر میں یہ پانی پلاتی ہوں انہیں جلدی بھوک لگتی ہے، یہ روٹی مانگتے ہیں، اور میں غریب ہوں، میں انہیں روٹی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ پانی بھاری ہے، وہ پلاتی ہوں تو وقت زیادہ گزر جاتا ہے۔ آپ اس کی یہ بات سن کر رونے لگ، ورنہ آپ سب کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان، وہ ہندو، ہمیں اس سے کیا، ہم مسلم وہ غیر مسلم، نہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو نے پانی اسی دریا کا پینا ہے، اور تیری اس پورے گھر کا سارا خرچہ نظام کے ذمہ، اور جب تک پھر وہ زندہ رہی، یہاں تک کہ آخر میں اس کے سارے کنبے نے اسلام قبول کیا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ پہچان گئے تھے کہ خدا بندوں سے ہو کے ملتا، خدا ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ اب ایک بندہ ماتھا تو رگڑتا رہتا ہے، بندوں کو ستاتا ہے، تو وہ ماتھا رگڑنے والا مسئلہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ ذکر کی یہ بھی ایک شکل ہے جسے ہم یاد نہیں رکھتے، فرمایا اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی گناہ کی معافی کا پہلا سبب۔ دوسرا کام استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ اب بخشش مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بندہ زبان سے کہے استغفر اللہ استغفر اللہ؟ فرمایا یہ بھی، لیکن زبان اور دل کا رشتہ ایک ہو، ورنہ بندہ بیٹھا دکان پہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اپنا ایک روٹی کھائی شکر ہے، دوسری روٹی کھائی شکر ہے، پیٹ میں جگہ لی، تیسری بھی کڑکا لی ہے شکر ہے، اور خیر سے ماوے نہ ماوے زور نال مواوے گونے گھتے پہ کھاوے۔ کیا سمجھے؟ یعنی وہ سمائے یا نہیں سمائے، کھاتے جا رہا ہے اور کھاتے جا رہا ہے، اور جب گلے تک روٹی آ گئی اور آیا وہ کیا کہتے ہیں ڈکار آیا کھٹا، تو کہا شکر ہے۔ یہ کام نہیں ہے، اسی لیے کسی نے کہا کہ ماوے نہ ماوے زور نال مواوے تے گونے گھتے پیا کھاوے، کہ جدوں بے ہوش ہو جاوے تے بیوی نو فرماوے اتھو نپ اما دی جائی۔ کون میں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی اب اس نے کہا نا، ظاہر ہے کہ عید کا دن ہے، اب چاچے کے گھر گیا، اس نے بھی سامنے وہ رکھ دیا گوشت، مامے کے گھر گیا، اس نے سامنے کلیجی رکھ دی،
تائی کے گھر گیا، اس نے سویاں رکھ دی، چاچی کے گھر گیا، اس نے اٹھا کے خیر سے وہ متنجڑ رکھ دیا، اب ماسی کے گھر گیا، اس نے کہا بیٹا یہ تھوڑی سی شربت بنے یہ بھی پی لے، اماں کے پاس آیا، اس نے کہا صدقے جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے۔ اتنا کچھ گردن تک تو پہلے آیا ہوا تھا، اوپر اس نے گلاس وہ بھی چڑھا لیا۔ اب اس لیے جب ہوش اڑے تو اب بیوی کے پاس آیا تو ہوش تو پہلے نہیں تھا، اب اسے کہتا ہے میری اماں دیے دیے ذرا ہی تحفہ ہوا نقصان کے نہیں ہوا۔ اس لیے زیادہ بندہ جب کھاتا ہے تو یہ کوئی نہ خیر ہے نہ نیکی ہے، الٹا برائی کی شکل ہے۔ استغفار اس زبان سے اتنا کھا لیا ہے، اب وہ کھٹے ڈکار آئے جا رہے ہیں، اور شکر ہے شکر ہے، یہ شکر وکر کوئی نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان اس وقت شکر کر رہا ہے جب اس نے اللہ کی کوئی نعمت ایک جائز حد تک، کہ جب تک اس کی صحت اس کا ساتھ دے، اب اس نے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کا دماغ بھی حاضر ہو، دل بھی، اس وقت نہیں کہ جب بیوی کی بھی پہچان نہ رہے کہ یہ اماں کی جائی ہے یا لگائی ہے، اس وقت شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ دماغ میں بھی اللہ کی یاد ہے، دل میں بھی اللہ کی یاد ہے، زبان کا رابطہ بھی اب کہے استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی بخشش کی مانگنے کی ایک شکل ہے۔ اور یہ بھی ایک شکل ہے کہ بندہ زبان سے تو نہیں بولا، لیکن اس کے دماغ میں جو خیال آیا اس غلطی کا، اس کی آنکھ سے آنسو بہ گیا۔ اس زبان کے استغفار سے یہ آنکھ کا استغفار بہت طاقتور ہے۔ یہ جو ایک قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، یہ 70 دن کے استغفار سے طاقتور ہے۔ جتنی طاقت اس آنسو میں ہے، اتنی طاقت آدھی رات کو اٹھ کے سجدے کرنے میں بھی۔ یہ ایک آنسو اس پوری کی پوری شیٹ کو صاف کر دے، اس لیے کہ یہ ندامت کا آنسو ہے، اور ندامت کا ذہن میں دل میں آ جانا ہی توبہ ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی اللہ فرماتا ہے پہلے مجھے یاد کر، جب بھی غلطی ہوئی پھر استغفار۔ اب استغفار زبان سے بھی ہوتا ہے، استغفار آنکھ سے بھی، آنکھ سے اظہار ہوتا ہے۔ استغفار ندامت دل دماغ میں آتی ہے، اب وہ ندامت جب آتی ہے تو رستہ وہ بناتی ہے، کبھی رستہ زبان سے بناتی ہے، کبھی رستہ آنکھ سے بناتی ہے۔ زبان سے آئے تو استغفر اللہ کہتا ہے، آنکھ سے آئے تو آنسو بن جاتا ہے۔ یہ راستے ہیں اظہار کے اس ندامت کے، اس استغفار کے جو بندے کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہی طاقتور چیز ہے بندے کے گناہ کو مٹانے کی۔ اللہ اکبر۔ صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور علیہ السلام جنگ پہ جا رہے تھے۔ جب آپ جاتے تھے تو آپ بندوبست پورے شہر کا کر کے جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کی حضور نے ڈیوٹی لگائی کہ میاں تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ میرے مجاہدوں کے گھر ہے، یہ میرے صحابہ کے گھر ہے، اب تو گلیوں میں پھرتے رہنا، جس کو کوئی ضرورت ہو تو نے اس گھر کی وہ ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن ذرا دھیان سے کہ کسی کی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈیوٹی دیتے رہے، نام تھا ان کا سالبہ، ڈیوٹی دیتے رہے، لیکن ایک جگہ سے کسی گھر میں ضرورت تھی لکڑیوں کی یا گھاس کی، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا اور آئے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے آواز آئی کہ میرے بھائی آپ یہ دروازہ بند ہے، میں غسل میں ہوں، مصروف ہوں، یہ دیوار سے پھینک دے۔ اب اس بی بی نے فوری طور پر جلدی جلدی کپڑے پہنے، اور جس وقت وہ اپنے گھر میں جانے لگی، اس نے اوپر سے وہ گٹھڑی جو تھی ایسے جو ڈالی تو اندر نگاہ جو پڑی،
اور اس نگاہ کے اندر یعنی پڑھتے پڑھتے نگاہ نیت کے اندر خرابی آ گئی، پھسل گئی نظر. اب نظر کا پھسلنا تھا. اس بہن نے وہیں سے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، خود آگے بھاگی. اس نے کہا او بھائی سالبہ، اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، اس کا رسول تجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ، اتنے لفظ اس کے منہ سے نکلنے تھے. وہ میل جو آئی تھی وہ تو صاف ہو گئی، لیکن وہ جو بری نظر پڑ گئی اس کا تو حساب ہونا تھا. لیکن وہ صحابی تھے رسول اللہ، حساس تھی طبیعت، چوٹ پڑی دل پہ اور چیخ نکلی، روئے، بھاگے کہ رسول اللہ. اب یاد آئی ساری بات کہ رسول پاک نے تو مجھے فرمایا تھا خدمت کرنی ہے لیکن اپنی بھی حفاظت کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کر نہ سکا، میں غلطی کر بیٹھا، مجھ سے گناہ ہو گیا. اب گناہ تو ہو گیا، اب حضور آئیں گے تو میں جواب کیا دوں گا؟ اسی بھار نے، اسی بوجھ نے انہیں مدینے میں نہ رہنے دیا. نکل کے جنگل کی راہ کر گئے، نکل گئے شہر سے، جا کے پہاڑوں میں ڈیرا لگا لیا. اب سارا دن چھپ کے بیٹھ کے روتے. جب رات کا وقت آتا تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے روتے. نبی پاک پلٹ آئے واپس، حضور مصلی پہ ایسے نظر کرم اٹھائی، سب نظر آئے لیکن وہ نظر نہیں آئے. آپ نے فرمایا سالبہ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ خبر نہیں کہاں ہے. سرکار کو ساری خبر ہو. آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سلمان فارسی فرمایا تم دونوں جاؤ، ڈھونڈو اسے، جہاں سے ملے لے کے آ. ڈھونڈتے، یا رسول اللہ کس طرف جائیں؟ مدینے کی سمتیں چار ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. آپ بولے ہم کدھر جائیں؟ ہم ادھر جائیں، وہ ادھر گیا ہو پھر تو وہ جدھر گیا سرکار نے ادھر اشارہ فرما. آدھا تو بتا دی. ہمارے حضور کی نظر کمال تھی، اشاروں میں مسئلے کھول دیا کرتے. ایسے ادھر جاؤ. اب وہ جو گئے آگے دیکھا تو ایک چرواہا تھا جو مدینے کے پہاڑوں میں بکریاں چراتا تھا. جب دونوں کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق اس کے قریب گئے اور فرمایا ایک بھاگا ہوا آدمی ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ اب چرواہا بول پڑا، اس نے کہا وہی بھاگا ہوا جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے، وہی دوڑا ہوا جو اپنے رسول سے دوڑا ہوا. سمجھ گئے حضرت عمر. فرمایا ہاں وہی جو اپنے رب سے. لیکن تجھے کس نے بتایا وہ رب سے بھاگا ہوا ہے؟ کہا سارا دن نظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے دنیا سوتی ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے چیخے مارتا ہے اور اس کے کلیجے پھٹنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے جب وہ آواز لگاتا ہے میرے خدا میں بھاگ کے آیا تیرے نبی کے سامنے ندامت کے ڈر سے، میرے اللہ میں دوڑ کے آیا، غلطی کر کے آیا، مجھے معاف کر دے. تو بھی راضی ہو جا، اپنے رسول کو بھی راضی کر. جب وہ یہاں روتا ہے، چیختا ہے، کلیجہ دہل جاتا ہے، سینہ پھٹنے لگتا ہے، اتنا بڑا کوئی جرم کر کے آیا ہے پر میرا حوصلہ نہیں پڑا، میں قریب جا کے پوچھتا کہ تو نے جرم کیا کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہوں. فرمایا وہ دن کو نہیں ملتا، وہ رات کو روتے ہوئے ملتا ہے.
حضرت عمر نے فرمایا کس طرف آتا ہے؟ کہا اس طرف آتا ہے۔ حضرت عمر منتظر انتظار میں وہاں بیٹھ گئے۔ رات ہوئی، وہی منزل۔ میاں صاحب کہتے ہیں پچھلی رات تھی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا تے رحمت منگر والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ رات گزری، ہوا چلی اور اچانک اس کے رونے کی آواز آئی۔ اس کی وہی صدا، میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ خطا ہو گئی، میں بھاگ کے آ گیا، لیکن بھاگ کے جاؤں گا کہاں؟ میں بھاگ کے تو آ گیا پر جاؤں کہاں؟ جدھر جاؤں گا تیرا ہے جہاں۔ میرے اللہ راضی ہو جا، میرے اللہ اپنے نبی کو راضی کر دے۔ حضرت عمر فاروق پیچھے آہستہ آہستہ چلتے چلتے جا کے آپ نے دونوں بازو پھیلا کے وہ رو رہا تھا، آپ نے ایسے کلاوے میں اسے لیا۔ اب جب اس نے دیکھا پلٹ کے حضرت عمر کھڑے تھے، اس کی چیخ اور بلند ہوئی۔ اس نے کہا کہ جن سے بھاگ کے آیا ان کا جرنیل سر پہ کھڑا۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر کیا حضور کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ حضرت عمر نے کہا سالبہ مجھے یہ تو پتا نہیں کہ تیرے گناہ کی خبر ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن یہ ہے کہ سرکار نے مجھے بھیجا ہے میں تجھے لے کے جاؤں۔ اس نے لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، کہا عمر میرے اوپر ترس کر مجھے مر جانے دے، میں یہ منہ کس منہ سے جاؤں گا حضور کے سامنے؟ جو حضور نے ڈیوٹی لگائی میں نے نہ نبھائی، جو فریضہ میرے ذمے حضور نے لگایا میں نے نہیں نبھایا، وہ نبھایا نہ گیا، میں امانت میں خیانت کر بیٹھا، میری نظر غلط انداز ہو گئی، صرف نظر غلط انداز ہوئی، اور یہ حال یہ عالم۔ آپ نے فرمایا جو ہو سو ہو، مجھے حکم ہے میں نے تجھے لے کے دربار رسالت میں جانا ہی جانا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ حضرت عمر لیے بغیر نہ ڈلیں گے۔ اس نے کہا حضرت عمر ایک منت لگا، ایک احسان کر کہ مجھے دن کے اجالے میں نہ لے جا، رات کے اندھیرے میں لے جا، کچھ تو میرا پردہ رہ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تیری بات مانتا ہوں، تجھے رات کے اندھیرے میں لے چلوں گا۔ اس نے کہا تھوڑی سی اور بات بھی مان، مجھے آدھی رات کو نہ لے چل، مجھے اس وقت لے چل جب سرکار کی مجلس نہ لگی ہو، سرکار نماز پڑھا رہے ہوں گے، میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا، آپ سلام فرمائیں گے، سلام لینے والوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا، کچھ تو بھار اتر جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی منظور۔ جب آیا پچھلا پہر چل پڑے یہ سارے، جب حضور نے اللہ اکبر فرمایا، کہتے ہیں کہ حضرت سالبہ بھی آگے روتے روتے پچھلی صف میں نماز میں شریک ہو گئے، اور آگے سرکار نے پڑھی سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس نے جو سنی صورت ہوئی دل کی ایسی صورت، اس نے چیخ ماری پھر گرا، اس نے کہا شاید سب کچھ مجھے بول رہے ہیں، یہ ساری بولی میرے لیے ہے۔ تڑپتا رہا وہی مصلی پہ۔ اب سرکار نے سلام فرمایا، صحابہ کو حکم کیا اٹھا کے لے جاؤ گھر۔ لے جایا گیا، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ سرکار جو پہنچے، جا
کے حضرت سالبہ بے ہوش پڑے ہیں، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں۔ کیا مانگتے ہو؟ سرکار میری توبہ، معافی کا طلبگار ہوں۔ سرکار سرانے بیٹھ گئے، سالبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کے گود میں رکھا، جھولی میں رکھا۔ سالبہ کیا ہوا؟ سرکار گنہگار ہوں تیرا۔ اللہ اکبر۔ پھر سر کو کھسکانا شروع کیا، سر کو حضور کی گود سے کھینچنا شروع کیا، نیچے مٹی پہ جا رکھا۔ حضور نے پھر سر اٹھا کے گود میں رکھا، اس نے پھر سر نیچے کیا۔ سرکار نے کہا سالبہ اپنا سر میری گود میں کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اب اس کی آواز اور اونچی ہوئی، اس نے کہا یہ سر گناہ سے بھرا ہے، یہ سر پلید ہے، ناپاک ہے، تیری جھولی پاک ہے، یہ سر آپ کی گود کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہا میرے کریم آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے انہیں کہا یہ پڑھ ربنا آتنا، اس نے کہا سرکار اس سے گزارا نہیں ہوگا، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا سالبہ مجھے یہ بتا کیا میرے رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ بس آخری یہ جملہ تھا، اس نے سر یوں ہلایا، کہا نا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فرمایا رحمت بڑی ہے تو رحمت آ گئی ہے۔ اس لیے آنسو بہ جائے بات بن جاتی ہے، دماغ میں آ جائے بات بن جاتی ہے، سر جھک جائے بات تو گناہ بخشوانے کا طریقہ جو رب نے فرمایا مجھے یاد کرو، استغفار کرو، اپنا سر جھکاؤ، ہو سکے تو آنسو بہاؤ، نہیں آنسو آتے رونے والوں جیسا منہ بناؤ، پھر گناہ چھوٹے ہیں، رحمت بہت بڑی۔ اسی لیے میاں صاحب نے ٹھیک فرمایا، کہتے سہ باری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر جاؤں کہاں؟ پھر تیرے در توبہ کی تھی بخشی بخشنا، میں پاپی شرمندہ آسی تے کی تیرے در آواں، پر مجرم تو چاہ محرم کرنا تیرا فضل سچا۔ اللہ ہمیں معافی دے۔ آج معافی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، عید پہ عید کا دن ہے، عید سعید کا دن ہے، رحمت کی دید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔